اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو بھی السلام علیکم. ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں آج 24واں روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 25واں روزہ افطار کیا جائے گا. یعنی پاکستان میں آج 24 رمضان المبارک 1433 ہجری. ناظرین کرام، آج وہ دن ہے جس دن کے بارے میں میں بس آپ سے کیا کہوں کہ جیسے ہی گزرے گا اس کے گزرنے کا انتظار ہے، تو وہ شب ہمارے سامنے آن کھڑی ہوگی جو 14 اگست کی شب ہے. 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم وہ 25ویں شب ہے جس کا ہر مومن مسلمان کو انتظار ہے، جو تیسری تاخرات ہے. آج 25ویں شب بھی ہے. آج 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب یوم قیام پاکستان بھی ہے. آج شب پہچان بھی ہے، شب معرفت بھی ہے. ایک دوسرے کو جاننا ہے، سمجھنا ہے. جو راستے میں بہت پیچ و خم آ گئے ہیں، دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں، ان دراڑوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو اختلافات ہیں انہیں بالائے طاق رکھنا ہے. جہاں پر بھی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. حلف الفضول کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. اور حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے، اور یہ آپ کی بعثت اور نبوت سے کہیں پہلے کا واقعہ ہے کہ ظالم کے خلاف اتحاد کریں گے، یکجا ہوں گے، آواز بلند کریں گے. جہاں زیادتی ہوگی، جہاں ناانصافی ہوگی، ہم آواز بلند کریں گے. آج مجھے بتایا گیا تھا، میں نے اخبار میں پڑھا نہیں تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ یہاں ہمارے کراچی میں بہت قدیم مدرسہ ہے دارالعلوم کراچی، جو 63 سال سے بھی زیادہ اس کو عرصہ گزر چکا ہے. اس پر چھاپا مار دیا، کچھ نہیں ہوا تو وہاں پر گھس گئے اور وہاں اسٹوڈنٹس کو پکڑ لیا. وہاں بڑی زیادتی کی گئی ہے. تو ہم سب کو اس پر بھی اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہیے کہ جب بڑے مدارس کے معاملے میں یہ صورتحال ہے تو پھر چھوٹے مدارس میں کیا ہوتا ہوگا. یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن تحقیق کے بعد پوری یعنی آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد کہیں جا کر مدرسوں کے بڑے لوگوں سے پہلے بات کریں. اس طرح سے چھاپا مارنا، وہاں داخل ہو جانا، یہ تو بہت بری بات ہے اور اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، کدورتیں. اب دیکھیے 13-14 اگست کی درمیانی شب آ رہی ہے، پاکستان کی آزادی کے ایام ہیں، اور پھر ہم اس طرح سے یہ کارروائیاں کریں، یہ کچھ مناسب نہیں ہے. اس پر انتظامیہ کو ضرور غور کرنا چاہیے. آج آپ لوگ ماشاءاللہ سب یہاں پر موجود ہیں حاضرین اور ناظرین جو مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہوں گے آج شب پہچان میں شرکت کے لیے. آپ لوگ تو رجسٹرڈ ہیں آلریڈی، تو آپ لوگ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور آپ صرف آج ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ جو کل لوگ آئے تھے، جو آج لوگ آئے ہیں اور جو کل لوگ آئیں گے، وہ تینوں ہمارے اور بھی زیادہ خاص مہمان ہوں گے. وہ 27ویں شب کو بھی ہمارے ساتھ یہیں پر موجود ہوں گے، جو کہ تھوڑی محدود پیمانے پر ہے. گو کہ 25ویں شب جو آج ہو رہی ہے وہ بہت وسیع کینوس پر ہے، لیکن 27ویں شب بھی ایک اچھا بڑا اجتماع ہے، لیکن اس میں بہت سلیکٹڈ گیدرنگ ہوگی. انشاءاللہ آپ سب لوگ اس میں موجود ہوں گے. میں ابھی ٹرانسمیشن کے آغاز سے پہلے مولانا روم جلال الدین رومی مجھے بہت پسند ہے، ان کی مثنوی میں پڑھتا ہوں اور اس سے مجھے بڑا ذرا ایک راحت بھی محسوس ہوتی ہے اور تھوڑی فکر کے اندر ایک ٹھنڈک ملتی ہے. فکر ٹھنڈی ہوتی ہے، فکر میں بھی گرمی آ جاتی ہے کبھی کبھی. اس فکر کو بھی ٹھنڈا کرنا چاہیے. اس آپ کے جو علم کے سانچے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی ہر آدمی کے علم کا سانچہ کمزور ہے. زندگی اس کی سیکھتے سیکھتے گزر جاتی ہے
کوئی بھی عالم نہیں بن سکتا، کوئی بھی فاضل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بہت جاننے والا نالجبل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں کی گود سے گور تک علم ہی حاصل کرنا ہے۔ قبر میں جاتے جاتے تک انسان سیکھتا رہتا ہے، تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جس نے سب کچھ جان لیا، جان لو کہ اس نے کچھ نہیں جانا۔ تو میں جب پڑھ رہا تھا ابھی مثنوی مولانا روم، تو ایک بڑا اچھا واقعہ اس میں ایک عورت کے بارے میں تھا جس کے بچے کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت کے لوگ اس کی پوجا کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، اور اس نے اپنی ہی شکل کا ایک بت بنا رکھا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اس بت کے سامنے آپ جھکیے، اس کی عبادت کیجیے۔ ایک عورت نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں تو خدائے واحد کو اپنا سب کچھ مانتی ہوں، وحدہ لا شریک کو، میں تیرے بت کے آگے سجدہ نہیں کر سکتی، اس کی عبادت نہیں کر سکتی۔ ظالم آدمی تھا، اس نے عورت کی گود میں ہنستا کھیلتا بچہ لیا اور اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ اب یہ ممتا کے لیے ایک بہت بڑا امتحان، بہت بڑا امتحان۔ کسی بھی ماں سے اس کا بچہ چھین کر آپ آگ میں پھینک دیں تو کوئی بھی ماں، دنیا کی کوئی بھی ماں ناظرین کرام، ہر چیز سے منحرف ہو جائے گی، اپنے عقیدے سے، اپنے مذہب سے، اپنے شوہر سے، اپنے گھر سے، ہر چیز سے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں سے اس کی اولاد جب چھینی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے اس کی کائنات چھین لی گئی ہے۔ جب اس کے بچے کو آگ میں پھینکا تو اب ماں کا امتحان شروع ہو گیا، آزمائش۔ اسی وقت آواز آئی آگ سے بچے کی، اس نے کہا اماں گھبراؤ مت، پریشان نہیں، میں تو بہت سکون سے ہوں، مجھے تو یہاں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، جس ٹھنڈ کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، فکر کی ٹھنڈ، مجھے تو بہت ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، بہت سکون مل رہا ہے۔ اے اماں تو بھی آ جا، اسی آگ میں آ جا، تاکہ تجھے معلوم ہو سکے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسی بھینی بھینی خوشبو کے درمیان تھے، کیسی سلامتی کے درمیان تھے۔ اے ماں تو بھی آ جا، اور اے ماں تو آ کر مزہ چکھ لے تو تجھے اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی گل و گلزار ہے، اس میں کتنی پاکیزگی ہے، اس میں کتنی خوشبو ہے، اس میں کیسی سلامتی والی ٹھنڈک ہے۔ بس تو ماں آ جا اس کے اندر۔ اور اے ماں میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا میں آ رہا تھا 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہنے کے بعد، تو میں ڈر رہا تھا، کیونکہ میں تیرے عالم سے مانوس ہو گیا تھا، میں تیری کوکھ سے، تیرے شکم سے مانوس ہو گیا تھا، میری دنیا وہ تھی۔ میں گھبرا رہا تھا کہ اگر میں اس دنیا سے باہر نکل کر اس دنیا میں آیا تو شاید مر نہ جاؤں، لیکن جب میں اس دنیا میں آیا تو مجھے وہ دنیا زیادہ بھلی لگی اور میں تیری کوکھ بھول گیا۔ بالکل اسی طرح جب میں آگ میں آیا تو مجھے وہ دنیا اچھی نہیں لگ رہی، اب مجھے یہ آگ اچھی لگ رہی ہے، لہٰذا اے ماں تو اس کے اندر آ جا۔ بچہ یہ باتیں کر رہا تھا، ماں یہ بات سنتی رہی، اور پھر جب اس ظالم بادشاہ نے مزید اصرار کیا تو وہ بھی آگ میں کود گئی، اور اس کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ جو توحید پرست تھے، جو وہاں موجود تھے، جن کو اس نے سزا دینے کے لیے کھڑا کر رکھا تھا، وہ سب کے سب بھی آگ میں کود گئے۔ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا، اور یہاں مولانا روم ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، بہت حیران و پریشان ہوا، اور حیران و پریشان ہو کے وہ آگ سے مخاطب ہوا، اور آگ سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا کام تو جلانا ہے، تو سلامتی والی کب سے بن گئی؟ میں تیری پرستش کرانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تیری پرستش ہو، میری پرستش ہو، اور تو لوگوں کو زندہ رکھ رہی ہے، تو اپنے کام سے منحرف ہو گئی۔ تو آگ نے جواب دیا، مولانا روم لکھتے ہیں، ذرا مجھ میں آ تو صحیح، تو تجھے میری تپش اور آتش کا اندازہ ہوگا۔ میری اصل حقیقت بھی یہی ہے جو میں ہوں، میری اصلیت بھی یہی ہے، میرے حقائق بھی یہی ہیں، لیکن میں خدا کی تلوار ہوں، اس کی مرضی سے چلتی ہوں، جس کو چاہتا ہے کاٹتی ہوں، جس کو چاہتا ہے سلامت رکھتی ہوں۔ تو آ کر ذرا اس میں دیکھ تو جل جائے گا۔ مولانا روم آگے لکھتے ہیں، جو مجھے بہت اچھی بات لگی، کہ اسی طرح غم بھی خدا کی تلوار ہوتی ہے۔ اگر آپ غموں میں ہیں اور اس غم میں آنے کے بعد آپ استغفار کر لیں تو یہ تلوار آپ کے لیے سایہ بن جائے گی، اور غم میں رہتے ہوئے اگر انکار کریں گے تو غم آپ کو کھا جائے گا۔ تو یہ جو آگ ہے ہم سب کے ارد گرد لگی ہوئی ہے، جو غم کی آگ ہے، جو دکھوں کی آگ ہے، کہاں نہیں ہے، سب جگہ پر لگی ہوئی ہے، اور نادان اور نالائق لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے تمسخر اڑاتے ہیں لوگوں کے دکھوں کا، لوگوں کے غموں کا، لوگوں کی محتاجی کو نہیں سمجھتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب لوگ خدا کے محتاج رہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم سب لوگ انسانوں کے محتاج بن جاتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہماری
سرشت میں، ہماری فطرت میں، ہماری جبلت میں کہاں سے آ گیا کہ ہم انسانوں کی محتاجی کریں؟ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک پروردگار کا محتاج رہنا چاہیے، لیکن ہم ہو جاتے ہیں۔ اور نادان اور نالائق لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے محتاج رہیں۔ تو اپنے غموں کو، اپنے دکھوں کو اپنی ڈھال بنائیے، ڈھال بنا کر رکھیے۔ کسی سے کچھ مت مانگیے، کوئی کچھ نہیں دیتا۔ میں جب بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، آج ماشاءاللہ 24 دن ہو گئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نیکی کے مہمان بھی تشریف فرمائیں، کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ آپ اپنے غموں کو اپنی طاقت بنائیے، اپنے تفکرات کو اپنی شیلڈ بنائیے، اپنے دکھوں کو اپنی کشتی بنائیے، اور جب تک یہ دکھ آپ کے کشتی نہیں بنیں گے، آپ غموں کا سمندر عبور نہیں کر سکتے۔ صرف اپنے آپ پر بھروسہ کیجئے، اور اپنے آپ پر بھروسہ بھی اس لیے کیجئے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ سب معاملات درست ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ آج پاکستان کی جو حالت ہے، جو ہم 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب میں اب جانے والے ہیں، یہ پاکستان ہم نے اس لیے تو نہیں حاصل کیا تھا جو اس وقت پاکستان کی حالات ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے، مجھے نہیں پتا، میری عمر اتنی نہیں ہے، لیکن مجھے جو بتایا گیا، جو میں نے تاریخ پڑھی، ہمارے آباء و اجداد نے یہ قربانی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ پاکستان میں ایک دوسرے کو کافر کہا جائے گا، ایک دوسرے کے فرقے کو گالی دی جائے گی، ایک دوسرے پر ظلم و تشدد کیا جائے گا۔ کافر سے تو ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ بدگمانی ہمارے اندر اتنی ہو چکی ہے کہ ہم کسی کو اچھا ہی نہیں سمجھتے۔ ہر آدمی کے بارے میں ہمارے پاس ایک نیگیٹو رائے ہوتی ہے، ایک منفی سوچ۔ میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی اپنے وطن کے کسی شخص کے لیے پازیٹو سوچ رکھتا ہوں۔ منفی سوچ ہوگی۔ ہر آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے اور دوسرے کو نامکمل۔ اس لیے تو ہم نے یہ وطن نہیں بنایا تھا۔ ہمیں کوئی اچھا ہی نہیں لگتا، کوئی اچھا ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ میں اگر آپ سے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھواؤں کہ کوئی ایک اچھا نام بتائیں، اور آپ نے کھڑے ہو کر وہ نام لیا، اچانک کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے گا، نہیں جی اس میں تو یہ خرابی ہے، تو پھر اچھے کہاں سے لائیں؟ کون ہوتے ہیں اچھے لوگ؟ کیا ہم فرشتوں کی تلاش میں ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ سارے انسانوں کا نام جبرائیل رکھ دیا جائے؟ کہ سارے انسانوں کا نام میکائیل رکھ دیا جائے؟ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، وہ کہیں بہک بھی جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کے اعمال، اس کا کردار، ہر چیز کا مجموعہ دیکھا جاتا ہے، انفرادیت نہیں دیکھی جاتی۔ اگر آپ آج ماچس کی ایک پیکٹ لیں تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے اس کی 3 تیلیاں خراب ہیں، لیکن اس کے اندر جو 50 تیلیاں اچھی ہوں گی ان پر آپ کی نگاہ ہوگی۔ لکڑی کا ایک گٹھا لیں تو لکڑی کے گٹھے کے اندر 3-4 کمزور لکڑیاں بھی نکل آئیں گی، لیکن اصل خوبصورتی اس گٹھے کی ہے۔ بازار میں گلدستہ لینے چاہیں تو ہو سکتا ہے 2 پھول مرجھائے ہوئے ہوں، لیکن اصل خوشبو ان پھولوں سے ہوگی جو تازہ ہیں۔ تو ہر انسان کے اندر 3-4 برائیاں ہو سکتی ہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ اچھائیاں اس کے اندر کتنی زیادہ ہیں، اور یہ مجموعہ جو ہوتا ہے انسان کی زندگی میں وہ زیادہ اہمیت اختیار کرتا ہے۔ ہم مجموعے کو نہیں دیکھتے۔ احادیث ہمارے سامنے ہوتی ہیں، آپ بزرگوں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، وہ کسی ایک حدیث پر فیصلہ نہیں دیتے، بلکہ احادیث کے مجموعے کی بنیاد پر وہ علوم فقہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ ہم بیاہ کر لاتے ہیں، بچیاں گھروں میں ہوتی ہیں، شادیاں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی ایک خامی کہ کھانا اگر اچھا نہیں بنایا، یا نمک اچھا نہیں ڈالا، تیز ڈال دیا، کم ڈال دیا، یا گھر سے کچھ سامان اچھا لے کر نہیں آئیں، گو کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سامان لے کر آئیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیٹی کا تو چلے جانا ہی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے کسی گھر میں، لیکن پھر بھی اس کے ماں باپ اسے کچھ دے کر بھیجتے ہیں اس کی خوشی کے لیے، تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ چاہیے۔ ہم نے تو اپنے بچے کو اتنا مہنگے اسکولوں میں پڑھایا ہے، اس کی آپ تعلیم دیکھیے، کہیں مل سکتا تھا آپ کی بیٹی کو ایم اے پاس، بی اے پاس، ایم بی اے مل سکتا تھا، تو آپ اپنا بیٹا بیچ رہے ہیں کیا؟ آپ اس کا سودا لگا رہے ہیں، آپ اس کی قیمت لگا رہے ہیں، آپ کسی بیٹی والے کو مزید اس کا سر جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ساری رسوم و رواج ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نبی بیٹی والے تھے، ان کے پاس صرف بیٹیاں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بی بی فاطمہ کی شادی کی ہے تو بی بی فاطمہ کو جہیز تو بعد میں دیا ہے، پہلے حضرت علی سے پوچھا ہے تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی نے اپنی زرہ بیچی تھی، زرہ بیچ کر کچھ پیسے جمع کیے تھے، ان پیسوں سے بی بی فاطمہ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کا جوڑا آیا تھا۔ بابا نے جوڑا نہیں دیا تھا، شوہر صاحب کی طرف سے جوڑا آیا تھا۔ لیکن یہ باتیں ظاہر ہے کہ جب ہم اسلامی تاریخ سے ناشنا ہوں، بھارت میں کئی سو برس گزار کے آ گئے ہوں، تو اس کلچر کے اندر ہم رچ بس گئے ہیں۔ ان کی یہاں جہیز کی اہمیت ہے، ان کی یہاں یہ سب آرسی مصحف، منہ دکھائی، مہندیاں، ہم ان میں تو زیادہ پڑ گئے ہیں، مہندی پر اسراف کریں گے،
اور مہندی پہ جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں. کوئی مہندی ایسے نہیں ہوتی جس میں جھگڑے نہ ہو. ایک تو لیٹ آتی ہیں باراتیں، وہ جو بھی ہوتے ہیں، بارات تو نہیں کہیں گے، دلہا والے یا دلہن والے، اور پھر یا تو کوئی ماموں یا چاچا منہ بنا کے الگ کھڑا ہوا ہوگا کیونکہ اس کو مٹھائی کھلانے کے لیے آگے نہیں لائے ہوں گے. یہ ساری وہ رسومات ہیں جن سے اختلاف شروع ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی بہت ساری روایات کو پس پشت ڈال دیا ہے. ہمیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، پتہ نہیں اگلے برس میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، یہ فضاؤں میں محفوظ ہو چکی ہیں. یہ کبھی ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، وہ کہ میں اپنے چینل پہ کھڑا ہوں لیکن یہ میں بات کہوں گا، یہ محفوظ کی جا رہی ہوں گی. ہمارا چینل بھی اسے محفوظ کر رہا ہوگا، یہ آپ کو بتا دوں میں. جیو چینل اس وقت ان تمام باتوں کو محفوظ کر رہا ہے، آرکائیو میں جمع کر رہا ہے. اور جب میں کبھی یا تو بیمار ہو جاؤں یا کبھی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہو جائے یا میں کسی موت کی دہلیز پہ پہنچ جاؤں تو یہ آرکائیو سے ٹیپ نکالا جائے گا اور اس پر محنت کی جائے گی کہ اتنے عرصے پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت نے یہ کہا تھا، چلو بھائی مرنے سے پہلے یہ چلانا ہے ہمیں. تو دنیا داری ہے ہر طرف. کوئی کسی بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ سب اپنے اپنے مفاد اور فائدے کے لیے ان چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں. تو جب سب کچھ مفاد کے تحت ہو رہا ہے تو زندگی بھی مفاد کے تحت جی لیجئے. جب سبھی کچھ مفاد کے تحت ہو رہا ہے، اصول سے ہٹ چکے ہیں ہم، تو زندگی بھی مفاد کے تحت جی لیجئے اور مفاد دوسروں کا رکھ لیجئے، دوسروں کی خاطر جی لیجئے، دوسروں سے محبت کر لیجئے. یہ سب چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی، کچھ محفوظ نہیں رہے گا. ہم جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی تگ و دو کرتے ہیں، میں صبح سحری کی ٹرانسمیشن کے دوران سوچ رہا تھا کتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ اپنے گھر بنانے کے لیے، کتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ اپنے گھروں میں اچھا فرنیچر لانے کے لیے، اچھے کپڑے خریدنے کے لیے. میں پہنا ہوا ہوں یہ کپڑے، اس کی قیمت ہوگی، بڑی محنت کی ہے. عامر لیاقت کرتے تیار ہوئے ہیں، پہنے جا رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیا سب کچھ یہیں رہ جائے گا. بٹ رہے ہوں گے میرے مرنے کے بعد کہ یہ آپ لے لیجئے، یہ آپ لے لیجئے، یہ کرتا آپ کا ہونا چاہیے، یہ کپڑے آپ کے ہونے چاہیے، جوتے آپ کے ہونے چاہیے. بلکہ اپنے تو رکھتے بھی نہیں ہیں، جیسے ہی مر جاتا ہے کوئی فوراً غریبوں میں دے دیتے ہیں کہ منحوس چیزیں ان کو ہٹاؤ یہاں سے. یہ بھی ہوتا ہے ہمارا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. پیار سے نہیں رکھتے ان چیزوں کو، فوراً غریبوں کو دیں گے، غریب، اور پھر احسان کریں گے، ارے آپ کو پتہ ہے یہ تو انہوں نے 2 مرتبہ ہی جوتا پہنا تھا، ہم نے آپ کو جو دیا ہے. یہ ساری باتیں ہوں گی. تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور آپ کے پاس صرف 2 گز زمین ہوگی. اس پر بھی پتہ نہیں اپنے مٹی ڈالنے آئے کہ نہ آئے، اس پر بھی پتہ نہیں کوئی فاتحہ پڑھنے آئے کہ نہ آئے، پتہ نہیں بغلی قبر ہوگی یا تنگ قبر ہوگی، پتہ نہیں مرنے کے بعد رشتہ دار کون سی جگہ لے جاتے ہیں، کس قبرستان میں، اچھی کشادہ قبر ہوگی یا تنگ ہوگی. کیونکہ قبر تو کشادہ اعمال سے ہوتی ہے. ظاہری طور پر کوئی قبر نہ تنگ ہوتی ہے نہ کشادہ ہوتی ہے. سب کچھ یہیں رہ جائے گا، خدا کی قسم سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اور ہم اس کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس جگہ کے لیے محنت نہیں کرتے جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.